سبسکرائب کیجئے لائٹ آف نور کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر اسلامی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں چند احادیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، تو آئیے ہم اپنے احادیث کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے لیے جاتے ہوئے اٹھنے والا ہر قدم صدقے کے برابر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے۔ جبکہ یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے۔ حوالہ صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کی آرزو مت کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو۔ حوالہ صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ حوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 13۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دسترخوان پر گری ہوئی چیز اٹھا کر کھاتا ہے، یعنی جو کھانا گر جاتا ہے تو اس کو اٹھا کر کھاتا ہے، تو اس کی اولاد حسین و جمیل پیدا ہوتی ہے اور اس سے محتاجی دور کی جاتی ہے۔ جو شخص اللہ عز و جل کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کا چہرہ اس دن کے عوض جہنم سے 70 سال دور کر دے گا۔ حوالہ صحیح بخاری اور مسلم شریف۔ روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر کا ضامن ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا بھی ایمان میں داخل ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایماندار نہ ہوگا جب تک کہ میں اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں۔ حوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 14۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز خدا کچھ لوگوں کو چوٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا، کچھ لوگوں کو چوٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا، لوگ انہیں اپنے قدموں سے روندیں گے۔ پوچھا جائے گا، یہ چوٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا، وہ لوگ ہیں جو تکبر کرتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اپنے بندے کو حلال روزی کی تلاش میں محنت کرتا اور تکلیف اٹھاتا ہوا دیکھے۔ حوالہ ترمذی شریف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ حوالہ سنن ابی داؤد اور ترمذی شریف۔ جنت میں کھجور کا درخت لگائیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے سبحان اللہ عظیم و بحمدہ، اللہ پاک ہے، عظمت والا، اور تمام خوبیاں اسی کے لیے ہیں، تو اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ حوالہ ترمذی شریف۔ ایک آدمی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی کہ مجھے کوئی ایسی نیکی عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس تو غصے پر قابو پا لے، تیرے لیے جنت ہے۔ روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر نالت کرے۔ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی اپنے ماں باپ پر کس طرح نالت کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی دوسرے کے باپ کو گالی دے تو وہ اس کے ماں اور باپ کو گالی دے گا۔ حوالہ صحیح بخاری۔
امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور یہ بالکل فری ہے، تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ کو پڑھنے اور سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص کرم عطا فرمائے۔ دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔